وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. خرید و فروخت کے مسائل، کس چیز کو بیچنا جائز ہے، کس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے. آج کا جو باب ہے وہ باب کی حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فارۃ وقعت فی سمن، اگر کوئی چوہا گھی میں گر جائے، سمن مانے گھی میں گر جائے، فماتت فیہ، اور وہ اس میں مر جائے، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھی کے متعلق سوال کیا گیا جس میں چوہا گر کر کے مر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوہا وما حولہا، اگر وہ گھی جمع ہوا ہے تو اس کے ارد گرد، چوہا جہاں مرا ہے اور اس کے ارد گرد کا جو حصہ ہے اس کو نکال کر کے پھینک دو. وَكُلُوهُ، اور اس کو کھاؤ اس کے بعد. لیکن اگر گھی جمع ہوا نہیں ہو تب کیا کریں؟ اب ظاہر ہے اگر کھا سکتے ہیں تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں چوہا گرنے کے باوجود بھی. لیکن اگر وہ جمع ہوا ہے نہیں ہے، پانی ہے یعنی تیل کے طرح سے ہے، تو اب اگر اس میں چوہا گر جائے تو اس میں کیا کیا جائے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے وہ روایت یہ ہے کہ اگر وہ جمع ہوا نہ ہو تو اس پورے گھی کو پھینک دینا، پورے گھی کو پھینک دینا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام اس باب میں آئی ہوئی روایت کو ضعیف کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. تب رہا کہ فیصلہ پھر کیسے ہوگا؟ تو اگر وہ گھی جمع ہوا نہیں ہے اور اس پہ چوہا گرا تو جہاں پہ چوہا ہے اس کو نکالا جائے گا، اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر کے پھینک دیا جائے گا اور اس کو استعمال کیا جائے گا، اگر جمع ہوا نہیں ہے تب بھی. اور اگر جمع ہوا نہیں ہے اور پورا گھی خراب ہو گیا، اس کے رنگ میں، اس کے بو میں یا اس کے مزہ کے اندر تبدیلی آ گئی تو اب پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب اگر اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو بیچنا بھی ناجائز ہوگا، اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اعتق رجل منا عبدا له عن دبر، صحابہ میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا کنڈیشن کے طور پر. کیسے؟ دبر کے طور پہ آزاد کرنا کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے غلام کو یہ کہہ دے کہ اگر میں مر گیا تو اس کے بعد تم آزاد ہو. غلام ہے اس کے پاس اور اس نے کیا کہا کہ اگر میں مر گیا تو میری موت کے بعد میرا مرنا
یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہوگا، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، لیکن اس صحابی کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ غور سے سنیے حدیث کو۔ فَدَعَا بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَبَاعَهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بلایا اور آپ نے اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو اپنے موت کے اوپر آزادی کا پروانہ اس کو لکھ دے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس غلام کو آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس غلام کو بیچا جائے گا اور اس کی قیمت لی جائے گی۔ اب اس حدیث سے فقہا نے مسائل نکالے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ آدمی مقروض بھی ہے، وہ آدمی مقروض ہے مانے قرض دار ہے اور پراپرٹی ہے اس کی۔ موت کے وقت اس نے اپنی پراپرٹی کی وصیت کر دی کسی کے نام، کہا میری جائیداد میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے، فلاں شخص کو دے دیا جائے، یہ وصیت کر دی۔ ظاہر ہے اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو، اور اگر بیٹا بیٹی ہوئے تو بیٹا بیٹی زیادہ حقدار ہوں گے اس کے مال کے، لیکن اس نے وصیت کر دی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کو فلاں شخص کو دے دیا جائے، یا فلاں ٹرسٹ کو دے دیا جائے، فلاں NGO کو دے دیا جائے، یہ کہہ دیا اس نے۔ اب جب وہ انتقال ہوا، مرا، تو قرض دار آ گئے قرض لینے کے لیے، اب قرض دینے کے لیے کوئی مال اس کے پاس باقی نہیں ہے، تو قاضی کیا کرے گا، اس کے اس وصیت کو فسخ کر دے گا اور اس کی پراپرٹی بیچی جائے گی اور بیچ کر کے قرض داروں کو اس کا قرض دیا جائے گا۔ سمجھ گئے مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے اور اس کے پاس قرض بھی ہے اور اس کے وارثین بھی ہیں، تو جب تک قرض داروں کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا تب تک وارثین کے درمیان مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہم مسئلہ، اس کو غور کیجئے۔ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے نام پہ قرضہ ہو تو فلاں سے ملنے، پھر اس کو دیتا ہوتا نہیں ہے کوئی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی جس کا مال ہے، اگر اس کے ہاتھ میں قرضہ ہے تو اس کے مال سے اس قرضے کو پہلے ادا کرنا ہے، وارثین کے درمیان میں بعد میں تقسیم کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اتنا قرض ہے کہ اس کا پورا مال اس قرضے کو پورا کرنے کے اوپر نہیں ہے، تب کیا کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ 5 لاکھ قرضہ ہے اور اس کا پورا مال جو ہے وہ 3 لاکھ بن رہا ہے، تو سارے قرض داروں کو بلا کر کے پرسنٹیج کے حساب سے، جس کا جتنا قرض ہے اتنا پرسنٹیج کے حساب سے اس کے قرض کو دے دیا جائے گا، اور وارثین کو ادھر کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ وارثین کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے والد کے ذمے اتنا قرض تھا، اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس قرض کو ادا کرو۔ یا اگر وارثین یہ کہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں تو قرض داروں سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ اگر چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو اس کو معاف کر دیں۔ چلیں، اس کے بعد آگے یہ مسئلہ سمجھ میں۔ اب اس کے بعد آگے کی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سألت جابرا، ہم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عن ثمن السنوری، سنور کہتے ہیں بلی کو، بلی کی قیمت کے تعلق سے پوچھا، والکلبی، اور اسی طرح سے کتے کی قیمت کے تعلق سے پوچھا، یعنی اس کی قیمت لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، بلی کو بیچ کر کے یا کتے کو فروخت کر کے قیمت لے سکتے کہ نہیں لے سکتے۔ فقال، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈانٹا ہے اور اس سے یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ بلی کی 2 قسم ہوتی ہے، کون کون؟ کون کون؟ ایک بلی وہ ہے
جو گھروں میں رہتی ہے پالتو بلی کی طرح سے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جوٹا اگر کر دے برتن میں یا کسی سامان میں منہ لگا دے بلی، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، وہ ناپاک نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فإنہا من الطوافین علیکم او الطوافات، اس لیے کہ یہ بلی تمہارے گھروں کا چکر لگانے والی ہے، آنے جانے والی ہے۔ اگر اس کو ناپاک کر دیا جاتا تو لوگوں کے اوپر حرج ہوتا، بار بار گھر میں آتی جاتی، آدمی کے کپڑے کو لگتی ہے، کبھی بستر پہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی برتن میں آ کر کے کوئی چیز چاٹ لیتی ہے یا نہیں؟ تو اگر اس کو یہ کر دیا، ناپاک کر دیا جاتا تو اس سے امت میں حرج ہوتا، مشقت ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری طواف کرنے والی ہے، تمہارے گھروں میں بار بار اس کا آنا جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر بلی ایسی بلی ہے جو پالتو ہے تو اس کی قیمت لینا جائز ہے، اس کو لے سکتے ہیں۔ اور علماء کا ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا قیمت لینا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈانٹا ہے، منع فرمایا ہے۔ ان دونوں قول کو علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، کہتے ہیں کہ بلی کی قیمت لینا یہ بہت گھٹیا قسم کی کمائی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس سے وہ اجتناب کرے، اس سے وہ پرہیز کرے، کیونکہ کمائیوں میں ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کچھ کمائیاں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ کمائیاں بہت بری ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کی کمائی کو، حجام مانے کون؟ حجام مانے کون جی؟ بولیے۔ نہیں، بال کاٹنے والا نہیں، حجام کے معنی پچھنا لگوانے والا۔ حجام مانے عربی زبان میں پچھنا لگوانے والا، جو پچھنا لگاتا ہے۔ پچھنا سمجھ رہے ہیں؟ ٹیٹوز نہیں، ہجامہ جس کو کہتے ہیں، ہجامہ، ہجامہ۔ تو پہلے، اب تو ہجامہ کے لیے یہ کپ وغیرہ آ گیا نا، پہلے زمانے میں کپ نہیں ہوتا تھا، جانوروں کی سینگ ہوتی تھی، بکرے کی یا کسی اور جانور کی سینگ ہوتی تھی، اس کو کیا کرتے تھے، کٹ لگا کر کے، اب جیسے کپ سے کھینچتے ہیں خون، پہلے کٹ لگا کر کے اس سینگ کو وہاں رکھ کر کے منہ سے خون کھینچتے تھے، خون پورا فاسد خون اس کا منہ میں آتا تھا اور پھر منہ سے نکال کے اس کو تھوکتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کمائی جو ہے بدترین کمائی ہے، ہجامہ کی جو کمائی ہے، پچھنا لگانے کی جو کمائی ہے، یہ کمائی بدترین کمائی ہے، اچھی کمائی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بلی بیچ کر کے کھانا، بلی بیچ کر کے اس کی قیمت کھانا، یہ جائز، اور جائز تو ہے لیکن بہتر کمائی نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے، کہا عن ثمن السنور والکلب، کلب مانے کتا، تو کتے کی قیمت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کتوں کی بھی کتنی قسم ہے بولیے؟ دو قسم ہے۔ ایک وہ کتا جس کو رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کو رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو رکھنے سے منع فرمایا، پالنے سے، سوائے اس کتے کے جو حرث کے لیے ہو، یعنی رکھوالی کے لیے۔ ایک آدمی کے پاس بڑا فارم ہاؤس ہے، اس کی حفاظت اکیلے نہیں کر سکتا، تو ایک کتا وہ رکھے ہوا ہے جو رات کے وقت گھوم کر کے اس کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ کوئی چور وغیرہ اس میں داخل نہ ہو۔ یا ایک آدمی کے پاس بڑا جانوروں کا ریوڑ ہے، بکریوں کا یا گائے کا، اس کو چرانے میں وہ اکیلے کنٹرول نہیں کر سکتا، تو کتے کو رکھا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ دو شکل ہوئی۔ اور تیسری شکل ہوئی وہ کتا جو شکار کے لیے رکھا جاتا ہے،
کلب صید جس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صورتوں میں کتے کو رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آدمی رکھ سکتا ہے حفاظت کے لیے، جانوروں کو چرانے کے لیے، اور تیسرے نمبر پہ شکاری کتا، شکار کرنے کے لیے۔ یہ تین چیز۔ اس کے علاوہ جتنی قسم ہے اگر آدمی اس کو پالتا ہے یا رکھتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنى کلبا، تم میں کا جو بھی کوئی آدمی کتے کو پالے اور اگر وہ شکاری کا نہ ہو یا دیکھ ریکھ کرنے والا، حفاظت کرنے والا کتا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ہر روز اس کے عمل میں سے 2 قیرات ثواب کم کرتا ہے۔ کتنا؟ 2 قیرات۔ یہ جو لوگ آج شوق سے پالتے ہیں نا اور لے کر کے گھومتے ہیں کاروں میں، اپنے ساتھ گھمانے کے لیے نکلتے ہیں موٹر سائیکل پہ، یہ پہ، اگر صرف شوق کے لیے پالا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا پالنا جائز نہیں ہے اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بیچیں گے تو پالنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جی۔ اور اسی طریقے سے جس کا پالنا جائز ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا، لیکن اس کی قیمت ہم نے جیسے بتایا کہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی، قیمت دنی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی کمائی نہیں ہوگی۔ اس سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔